رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کے قیام کا مقصد علاقے کے تمام اضلاع کی یکساں ترقی یقینی بنانا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیر قیادت حکومت نے عالمی فورمز پر کشمیر، اسلام اور ختم نبوت کے کیس مؤثر طور پر لڑے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں آج خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران ٹی ٹی پی کے 2 کمانڈروں سمیت 5 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ اور انسانی حقوق اور آزادی کے تحفظ کے بارے میں عالمی اتحاد کے رکن اینڈی ورموٹ نے اپنی انتخابی مہم کے لیے انسانی جانوں کو قربان کرنے پر نریندر مودی پر تنقید کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں جنوبی پنجاب کو نظر انداز کیا گیا اور اس کی آبادی کو تعلیم، صحت اور روزگار کے یکساں مواقع نہیں فراہم کیے گئے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کا مقصد علاقے کے تمام اضلاع کی ترقی یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکج تیار کر رہی ہے، جس کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ملک کو غیر مستحکم کرنے کے اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کرے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان نے کشمیر، اسلام اور ختم نبوت کے مقدمات عالمی فورمز پر مؤثر انداز میں لڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس وقت انہوں نے تنازع کشمیر کے حل کے حوالے سے کچھ نہیں کیا اور اب وہ بند گلی میں جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ فلسطین کے تنازع کے حل کیے بغیر پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ شمالی وزیرستان میں آج خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران ٹی ٹی پی کے 2 کمانڈروں سمیت 5 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک ہونے والے ٹی ٹی پی کمانڈروں میں سید رحیم عابد اور سیف اللہ نور شامل ہیں، جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں اور قبائلی عمائدین کے قتل میں ملوث تھے۔ دہشت گرد کمانڈر سید رحیم عابد میر علی کے علاقے میں 4 قبائلی عمائدین اور شمالی وزیرستان میں ایک کمپنی میں کام کرنے والے 3 انجینئرز کے قتل اور بارودی سرنگوں کے کئی حملوں میں ملوث تھا۔ کمانڈر سیف اللہ نور کھسروا میں سیکیورٹی فورسز کے خلاف بارودی سرنگوں کے مختلف حملوں میں براہ راست ملوث تھا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی بلند و بالا چوٹیوں اور سیاحوں کے دوسرے تفریحی مقامات کی بدولت دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہے۔ صدر نے آج نلتر میں ونٹر سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ علاقے کی نئی حکومت آئندہ 5 برسوں کے دوران سیاحت کو فروغ دے گی۔ وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ مفت علاج کی طبی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت ملک بھر میں بلا امتیاز اس سہولت کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ آج دوپہر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی 100% آبادی کو صحت سہولت کارڈ کی تقسیم کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں یہ عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے حکومت بلوچستان کو کارڈز تقسیم کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت سندھ کو بھی اس ضمن میں قدم اٹھانا چاہیے۔ انسانی حقوق اور آزادی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے رکن اینڈی ورموٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابی دنگل کے لیے انسانی جانوں کو قربان کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ تمام بین الاقوامی فورمز پر نریندر مودی کے استعفے کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر اخلاقی عمل ارناب گوسوامی اور بھارت کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بھارت کی حمایت یافتہ پاکستان میں دہشت گردی اور بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں مظالم کی کارروائیوں کی تازہ ترین مثال ہے اور پاکستان کے خلاف 15 سال سے عالمی مہم جاری ہے۔ ورموٹ نے کہا کہ بطور انسانی حقوق کی علمبردار وہ بھارت کی غیر اخلاقی سرگرمیوں اور مودی کی فسطائی حکومت کو بے نقاب کرتی رہیں گی۔
افغانستان کے صوبے کندھار میں سیکیورٹی فورسز کے حملے میں 38 طالبان ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے مطابق آپریشن کے دوران طالبان کے 2 خفیہ ٹھکانوں کا پتہ لگایا گیا اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ اور چین کے صوبے شانڈونگ میں ہشون کے سونے کی کان میں گزشتہ 2 ہفتوں سے سینکڑوں میٹر زمین کے نیچے پھنسے ہوئے 11 کارکن امدادی اہلکاروں نے بچا لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔